اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم وبسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المحسنين عدل وعفو وتفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى من تخلف عنها ضل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي تقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون بندگان خدا، آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام عالم انسانیت اور عالم اسلام کی خدمت میں بھی اس مبارک موقع پر تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں۔ تمام مراجع کی خدمت میں، تمام علماء کی خدمت میں، اپنے امام جمعہ کی خدمت میں، اور خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی مسعود اور مبارک دن ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ نور 55ویں آیت ہے، 24واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 18واں پارہ ہے۔ بہت مشہور و معروف آیت ہے، اسے آیت استخلاف کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح، کہ ان کو ایک دن ضرور روئے زمین پر اپنا نائب مقرر کرے گا۔ جس طرح ان لوگوں کو نائب بنایا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں،
اور جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس پر انہیں ضرور پوری قدرت دے گا، اور ان کے خائف ہونے کے بعد ان کے ہراس کو امن سے ضرور بدل دے گا کہ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی کو ہمارا شریک نہ بنائیں گے، اور جو شخص اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، یعنی بدکار ہیں۔ آج روز نیمہ شعبان ہے، عظیم ترین دن ہے، عید کا دن ہے۔ یہ حضرت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا دن ہے۔ اس دن ہر وقت ہر جگہ حضرت کی زیارت اور آپ کے ظہور کے لیے دعا مستحب ہے۔ خصوصیت کے ساتھ سامرا اور سرداب میں یہ دعا کی جائے۔ آپ کا ظہور یقینی ہے اور آپ کی حکومت بھی قطعی ہے، کنفرم ہے۔ آپ ہی وہ ہیں جو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ بندگان خدا، آیے کریمہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس زمین پر اللہ کا نائب موجود ہے۔ کبھی بھی یہ زمین اس کے نائب سے خالی نہیں رہی۔ اس نے ہر وقت ہر زمانے میں، یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے نہ رہا ہو یا اس کی معرفت لوگوں کو نہ ہوئی ہو، مگر بہرحال اللہ اپنی زمین کو اپنے نائب سے خالی نہیں رکھتا اور آج بھی نہیں ہے۔ لہذا ہم میں سے اگر کسی کو خواہش ہو، میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہیں پہ اس کو سمجھیے گا، ہم میں سے اگر کسی کو خواہش ہو تو ایمان بھی اس کے پاس ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ لہذا دنیا میں جو بھی اللہ کا نائب بننے کی یا اللہ کا نائب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو، اس کے یہاں دیکھیے کہ ایمان ہے کہ نہیں، عمل صالح ہے کہ نہیں۔ اور ہم نے جسے اس کا نائب مانا ہے، جس نے اسے اپنا نائب بنایا ہے، ایمان کی تو کیا بات، وہ کل ایمان ہے۔ اور عمل صالح تو اس کا وہ ہے کہ جس کی تاثیر اور پیروی کا حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ جیسے یہ عمل کر رہے ہیں ویسے تم عمل کرو۔ اب رہ گئی بات یہ، اور جس دین کو ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس پر انہیں پوری قدرت دے گا، یعنی دین اسلام۔ اللہ کا پسندیدہ دین کون ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن مجید میں یہ واضح طور پر اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ میرا پسندیدہ دین تو بس اسلام ہے، اس کو میں نے بھیجا ہے، اسی کو میں نے نازل کیا ہے، اسی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، اسی کے لیے سارے صحیفے نازل کیے ہیں، اسی کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، اسی کے لیے ائمہ کا سلسلہ قائم کیا ہے، اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ یہ امن کا دین ہے، یہ انسانیت کا دین ہے، یہ بھائی چارے کا دین ہے، یہ آسان دین ہے، اس پر عمل مشکل نہیں ہے، اور جو بھی اس عمل کے ساتھ ہماری بارگاہ میں آئے گا تو ہم اس کا دین اس سے قبول کر لیں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دین ہماری بارگاہ میں لے کے آئے گا تو ہم اس سے ہرگز وہ دین اس کا قبول نہیں کریں گے۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں ادیان ہیں، ہزاروں لاکھوں مذاہب ہیں، ہر یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا دین امن پسند ہے، ہمارا دین امن پسند ہے، ہمارا دین زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ثبوت بھی چاہیے ہے کہ ایسا ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن اسلام کا دعویٰ زبانی نہیں ہے، اسلام کا دعویٰ ثبوت کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید پڑھ لیجئے یہاں سے وہاں تک، نبی کی سیرت پڑھ لیجئے یہاں سے وہاں تک، احکامات پڑھ لیجئے یہاں سے وہاں تک، آپ کو اندازہ ہوگا
کہ اگر جہاد کا بھی حکم دیا ہے تو اس میں بھی امن کا پہلو غائب ہے، امن کا پہلو غالب ہے، امن کا پہلو غالب ہے۔ اس لیے کہ جب سامنے والا لڑنے کے لیے آ ہی گیا ہے تو انسان کیا کرے گا؟ اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا، لیکن اس میں بھی امن کا پہلو غالب ہے۔ لہذا اللہ نے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ ابھی پورا قدرت میں نہیں ہے، اللہ تو صاحب قدرت ہے، اس کا نمائندہ تو صاحب قدرت ہے، لیکن دنیا میں ابھی اسلام قدرت مند نہیں ہے۔ لیکن اللہ ایک دن اس دین کو اپنے نائب کے لیے پوری قدرت عطا کر دے گا اور دے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارشاد ہو رہا ہے ایک جگہ کہ اے رسول، ہم نے آپ کو ہدایت کے ساتھ رسول بنا کے بھیجا، اور ایک دن یہ سب کچھ دین آپ کا تمام ادیان پر غالب آ کے رہے گا، چاہے مشرکین کو یہ برا ہی کیوں نہ لگے۔ تو ابھی تک تو وہ دین تمام ادیان پر غالب آیا نہیں ہے جس کے لیے پیغمبر کے لیے حکم دے رہا ہے اللہ اور وعدہ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ الہی ابھی ٹھہرا ہوا ہے، انتظار میں ہے۔ جیسے ہم سب انتظار میں ہیں، ایسے ہی وعدہ الہی بھی انتظار میں ہے۔ جیسے ہی وہ وقت آئے گا وعدہ الہی پورا ہو جائے گا اور دنیا میں دین اسلام غالب ہو جائے گا۔ اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے، ہمارا دعویٰ ہے، اس کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ جو دعویٰ کرے وہ دلیلیں بھی پیش کرے ثبوت کے لیے، اور اگر اس کی دلیلیں صحیح ہوں تو ٹھیک، ورنہ تو پھر وہ اپنے دعوے کو واپس لے لے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، اسلام مسلمانوں کے عمل سے اسلام کو نہ سمجھیے، اللہ کے حکم اور قرآن سے اسلام کو سمجھیے۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، رسول کی سیرت کیا ہے، ائمہ کی سیرت کیا ہے، اس کو ملحوظ رکھیے۔ ہمارا نبی تو اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا رحم والا ہے، اتنا کرم والا ہے کہ اس نے اپنے ناقے کو بھی ایک تازیانہ نہیں لگایا۔ ہمارے ائمہ ناقے اور سواریوں کو بھی تازیانہ نہیں لگایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی سواریاں ایسی صاحب معرفت تھیں کہ اپنے سوار کے اشارے کو سمجھ لیا کرتی تھیں۔ لہذا اسلام امن پسند ہے، اور ان کے خائف ہونے کے بعد ان کے ہراس کو امن سے ضرور بدل دے گا۔ خوف، ڈر، یہ چلا آ رہا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ حکمرانوں کے بدلنے سے، حکمرانوں کی نیتوں کے بدلنے سے، حکمرانوں کے طرز حکومت سے یہ خوف کبھی گھٹ جاتا ہے اور کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جان مال سب خطرے میں آ جاتے ہیں، عزت آبرو سب خطرے میں آ جاتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی آخری حجت ظہور فرمائے گی۔ دیکھیے، امن صرف یہی نہیں ہے کہ انسانوں کو امن حاصل ہو جائے۔ بہت سی حکومتیں ہیں ایسی کہ جن میں انسانوں کو امن حاصل ہے، تو انسانوں کو نہیں، اللہ کی تمام مخلوقات امن محسوس کریں، اسے امن کہا جاتا ہے۔ مثلا مشہور ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، بکری کو شیر سے کوئی خوف نہ ہوگا۔ سانپ ٹہلتے پھریں گے، آج بھی سانپ ٹہلتے پھرتے ہیں مگر ان سے بڑا خوف لگتا ہے، آستین میں نہ گھس جائیں آ کر، ڈس نہ لیں، ان میں زہر ہوتا، مر جائیں گے، کوئی علاج نہیں ہوگی، دوا نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت سانپ جو ہے وہ ڈسنے کی فطرت بھول چکا ہوگا۔ انسان کے لیے ضرر رساں نہیں ہوگا۔ یہ امن، یہ والا امن۔
تو کوئی بھی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوگا، نہ انسان انسان سے خوف زدہ ہوگا، نہ جانور جانور سے خوف زدہ ہوگا، نہ جانور سے انسان، نہ جانور سے انسان، نہ انسان سے جانور، کوئی خوف زدہ نہیں ہوگا، یعنی ٹوٹل امن ہو جائے گا۔ اگر کسی نے ایسا امن پیش کر کے دکھایا ہو تو بتائے، دعویٰ اپنی جگہ پہ بہت بڑا کوئی کر دے، لیکن ایسا امن اگر کوئی کر کے بتائے تو 1-2 مہینے کے لیے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر معاملہ وہی ہو جاتا ہے اور اس سے صورتحال بگڑ جاتی ہے۔ لہذا یہ امن اسی وقت ہوگا کہ جب اللہ کا وہ نمائندہ روئے زمین پر ظہور فرمائے گا کہ جسے اللہ نے اپنی آخری حجت بنا کے پردہ غیب میں رکھا ہے، اور ارشاد کیا ہے کہ ہم اس کے آنے کے بعد خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اور وہ میری ہی عبادت کریں گے، یعنی پھر دنیا میں انسان اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور کسی کو ہمارا شریک نہ بنائیں گے۔ امن اسی وقت قائم ہوگا کہ جب سب اللہ کو مان رہے ہوں گے، ایک اللہ کو مان رہے ہوں گے اور شرک نہ کر رہے ہوں گے، جب سب ایک اللہ کے ماننے والے ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ آپ غور کریں اور اس جملے کو بار بار اپنے ذہنوں میں دہرائیے گا، یہ سارے اختلافات، یہ سارا ظلم و جور، یہ سارے فتنہ اور فساد، یہ سب اسی لیے ہیں کہ مختلف لوگوں کو ماننے والے ہیں، مختلف چیزوں کو ماننے والے ہیں، مختلف نظریوں کو ماننے والے ہیں۔ لیکن اگر سب ایک خدا کے ماننے والے ہو جائیں، نہ تو کوئی جھگڑا رہے گا، نہ کوئی فساد رہے گا، نہ کوئی انسان ایک دوسرے سے یہ کہے گا کہ میرے والے کو مانو یا میرے والے کو مانو۔ تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کر دے گا۔ سلام دی امام زمانہ بابا دے امن کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ جہاں امن ہوتا ہے وہاں سب چیزیں اچھی طرح چلتی ہیں، جہاں امن نہیں ہوتا مشکلات ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، وہاں فریادیں ہوتی ہیں، وہاں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہاں انقلاب لانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہاں انقلاب لائے جاتے ہیں، پھر وہاں حکومتوں کو بدلا جاتا ہے، پھر وہاں صاحبان اقتدار کو اقتدار سے ہٹایا جاتا ہے۔ یہ اقتدار سے صاحبان اقتدار کا ہٹایا جانا، یہ حکومتوں کا بدلنا، یہ روز بروز انقلابات کا آنا، یہ روز بروز نظریات اور تبدیلیاں ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ موجودہ نظام بالکل باصلاحیت نہیں ہے، اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں امن قائم کر سکے۔ اس کے لیے تو کوئی ایسا نظام آنا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ بندے بھی اسی کے ہیں اور حاکم بھی اسی کی طرف سے ہونا چاہیے۔ یہ کہیں آپ اگر کہیں نظریہ پایا جاتا ہو تو بتائیں۔ یہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے کہ دین بھیجنے والے بھی اللہ اور دین کو چلانے والا بھی اللہ، دین کو بچانے والا بھی اللہ اور اس کا نمائندہ، اور دین کو پھیلانے والا بھی اس کا نمائندہ۔ اور یہ کام اللہ نے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا، حتیٰ کہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا ہے۔ نبی صرف اعلان کرتا ہے کہ میرے بعد یہ ہے اللہ کا نمائندہ روئے زمین پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے کسے بھیجنا ہے، اس نے پہلے ہی سے طے کر رکھا ہے، اس کے علم میں سب پہلے ہی سے ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر معرفت نہیں ہے تو معرفت حاصل کریں، جانتے نہیں ہیں تو جانیں کہ کون ہے دنیا میں کہ جب وہ آئے گا تو مکمل امن ہوگا، اور اگر وہ پردہ غیب میں ہے تو اس کے احکامات، اس کی تاثیر، اس کی پیروی کرنے کے بعد بھی امن حاصل ہو سکتا ہے اور دنیا میں نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ بندگان خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے ہمیں امام زمانہ کی معرفت عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے ناصروں میں شمار ہوں، آوان میں شمار ہوں۔ پالنے والے ان کے آنے سے اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھری ہوئی عدل و انصاف سے بھر دے اور امن و امان کا دور دورہ قائم فرما دے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلم نفسا الا دون وسعها وعفا عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا کرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا اله الا هو لطوف العباد بجوده ولواد للمذنبين بحلمه، ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبا سید المرسلین وشفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین الی سبیل اللہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، قادۃ الامم واولیاء النعم ومعدن الرحمہ، اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، پھر ایک مرتبہ جو لوگ دوسرے خطبے میں شامل ہوئے ہیں ان کے ساتھ سب کو پھر ولادت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف کی مبارکباد کے پیش کرتا ہوں، اور خواہش کرتا ہوں کہ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ امام کے پسند اے خدا، اے حی جس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہمارے مولا امام ہادی مہدی جو تیرے امر کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں، ان تک مشرق و مغرب کے تمام مومنین و مومنات اور صحرا و کوہستان اور خشک و تر کے تمام رہنے والے افراد اور میرے والدین کی طرف سے ایسی صلوات پہنچا دے جو عرش الہی کے وزن اور کلمات الہی کے وزن کے برابر ہو۔ اللہم صلی اللہ اور جس کا احساس علم الہی اور کتاب خدا کے علاوہ کوئی نہ کر سکے۔ یہ دو آیت کے جملے ہیں جو میں نے اردو میں آپ کی خدمت میں ترجمے کے طور پر پیش کیے۔ 15 شعبان کو امام کی ولادت وسعادت 255 یا 56 ہجری میں سر من را جسے سامرا کہتے ہیں ہوئی، اور 5 برس کی عمر میں آپ منصب امامت پر تشریف لے آئے۔ چونکہ اس وقت سب لوگوں کو یہ معلوم تھا، انہیں حکام کو، ظالم و جابر بادشاہ کو یہ معلوم تھا کہ رسول فرما کے گئے ہیں کہ میرا 12واں جب آئے گا تو ظلم و جور کا خاتمہ کر دے گا، عدل و انصاف قائم کرے گا، لہذا ان کی پلاننگ یہ تھی کہ 12ویں کو یا تو پیدا ہی نہ ہونے دو، اگر پیدا بھی ہو جائے تو جیسے ہی پتہ چلے کہ 12واں فوراً قتل کر دو، تہہ تیغ کر دو، جو ان کی عادت تھی۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ کتنا بھی مکر کر لیں اللہ ان کے مکر سے اچھی طرح واقف ہے۔ دیکھیں میں نے آیت کا کتنا عمدہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، لہذا آج کے
ظالم اور جابر حکمران جہاں جہاں بھی امام زمانہ یا ان کے انقلاب یا ان کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں، ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ اپنی سی سب کچھ کر لیں لیکن آخر میں وہ ہار جائیں گے، اس لیے کہ ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے۔ تو آپ نے اپنے والد گرامی کی نماز جنازہ پڑھائی، سب نے دیکھا آتے ہوئے گھر سے۔ یہاں ویسے ہی نقشہ ہے غار والی کربلا جسے کہتے ہیں، پار والی کربلا بھی کہتے ہیں، تو وہاں ایسا ہی نقشہ ہے۔ تو آپ وہاں سے تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھائی 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ جب تک نماز پڑھاتے رہے لوگ دیکھتے رہے، سپاہی سب طرف کھڑے ہوئے تھے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا، سب طرف سپاہی کھڑے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اطمینان سے نماز پڑھائی۔ جب نماز تمام ہو گئی تو وہ بڑھے کہ اب یہی بار میں امام ہے، ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن امام اسی جس راستے سے تشریف لائے تھے اسی راستے سے ادھر ہی بیت الشرف میں چلے گئے، اور اس کے بعد یہ سب آج تک ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو امام نہیں ملے۔ لہذا جتنی دیر آپ نماز پڑھا رہے تھے، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کچھ تو لگے ہوں گے۔ جب دشمنی ہی تھی تو نماز ہی کیوں پڑھانے دی؟ جو میں آپ بات عرض کرنا، جب دشمنی ہی تھی تو نماز ہی کیوں پڑھانے دی؟ نماز کا پڑھانا اطمینان سے اور امام کا پڑھا کے چلے جانا واپس امن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ ان کی ہمت نہ ہوئی، ان کا روب اتنا تھا امام کا ان کے اوپر کہ ان کی ہمت نہ ہوئی کہ امام کی طرف بڑھ سکے، اس لیے کہ حکم خدا پر عمل کر رہے تھے، امر خدا کو پہنچا رہے تھے۔ نماز جنازہ چونکہ ہو رہی تھی لہذا اس وقت تک یہ پہنچ نہیں سکے امام تک۔ امام اگر ظاہر بھی رہتے تو امام تک نہ پہنچ سکتے، لیکن وہ اللہ کی مصلحت ہے کہ اس نے غیبت کا زمانہ رکھا لوگوں کے امتحان کے لیے۔ تو امام سرداب مقدس میں چلے گئے اور یہ ڈھونڈتے رہے، امام ان کو پھر ملے نہیں، دشمنوں کو نہیں ملے، مومنین کو اور چاہنے والوں کو ملاقات ہوتی ہے، مل جاتے ہیں۔ واقعہ ہے وہ انار والا، چڑھا دیے تھے سانچے انار پہ، چھوٹا جب تھا ایک ترتیب سے نام لکھ دیے تھے۔ اس وزیر سے سوال ہوا، ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وزیر سے سوال ہوا تو وزیر جب شیعہ تھا تو وہ خود جواب دیتا، علماء کے پاس کیوں گیا؟ یہاں خاموش ہو گیا، علماء کے پاس کیوں گیا؟ وہ صاحب معرفت تھا، اسے معلوم تھا کہ غیبت امام میں امام کے نائب علماء ہیں۔ آج بھی ہم چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی آپس میں باتیں کرتے رہیں، طرح طرح کی چیزیں کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن جب ان مشکلات میں پھنستے ہیں تو علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور علماء مشکل سے نکال دیتے ہیں، اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ بے شک نائب امام ہے اور امام کی طرف سے انہیں تائید حاصل ہے۔ لہذا علماء نے کہا ٹھیک ہے، گئے استغاثہ، امام سے ملاقات، خیر وہ واپس آ رہے تھے، 2 یا 3 دن جو بھی مدت گزر گئی ہو، راستے میں امام تشریف لائے اور کہا کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو چونکہ شیعہ علماء تھے، نائب تھے، لہذا انہوں نے یہ نہیں کہا یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یوں ہی کسی کے سامنے خواہ مخواہ اپنی مشکلات بیان کرنے لگو، یوں ہی کسی کے سامنے فریاد لے کے پہنچ جاؤ، ہم یہ مشکل ہے، یہ حالات ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے جب ہمارے پاس اللہ کا نمائندہ موجود ہے اور وہ ہماری سن رہا ہے تو ہم اپنی ساری فریاد اسی سے کریں، ساری باتیں اسی تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ ان کا جو جواب ہوگا، ان کا جو بدلہ ہوگا، ان کی طرف سے جو کارروائی ہوگی وہ حتمی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا مسئلہ، کیا مشکل ہے؟ کہا آپ سے نہیں بتائیں گے، اپنے امام سے بتائیں گے، امام کو کہا میں تمہارا امام ہوں۔ تو اب دیکھیے، انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمارے امام ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو خود ہی معلوم ہے،
جب آپ ہمارے امام ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے بتائیں. پھر آپ مسئلہ حل کیا اور اس کے بعد پھر وہ بات کو. تو ہمارے امام جو ظاہر بھی ہیں اور غائب بھی ہیں. اگر معرفت کی نگاہ سے دیکھو تو ظاہر ہیں، اور اگر بغض اور حسد اور کفر کا چشمہ چڑھا ہوا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو غائب ہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت امام کی یاد کو دل میں رکھیں، ان کے ظہور کا انتظار بھی کریں اور دعا بھی کریں، اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جو ناصران امام زمانہ کی کوالٹی ہے. 20 سال بعد 47 میں مولا علی شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر کربلا کی جنگ ہوئی. امام حسن علیہ السلام کی تو جنگ ہی نہیں ہوئی تھی. تو 66 میں جنگ ہوئی پھر. لیکن اس میں کیسے کیسے لوگ آئے تھے. بوڑھے حبیب بن مظاہر جیسے تھے، مسلم بن اوسجا جیسے تھے، اور کتنے ہی بوڑھے تھے. تو 20 سال تک وہ یوں ہی خواہ میدان میں نہیں پھر رہے تھے جنگ کرنے کے لیے. وہ انتظار کر رہے تھے کہ اگر ضرورت ہوگی امام کو، حکم خدا ہوگا تو فوراً امام بلائیں گے. اور لہذا وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ عبادت کر رہے تھے، وہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، وہ احکامات اسلامی اور احکامات دین لوگوں تک پہنچا رہے تھے. وہ یوں ہی نہیں بیٹھے تھے. اور جب انہیں بلایا گیا تو میدان جہاد میں تھے. اگر بھویں سفید ہو گئی تھی، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، پٹکوں سے باندھ کر کمریں، اور بھووں کو پٹکوں سے باندھ کر اپنے آپ کو جوان بنا دیا تھا کربلا کے میدان میں. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انتظار کریں اور تیاری کریں، جو ناصر کی کوالٹی ہے وہ پیدا کریں اپنے اندر. اور مر بھی گئے تو جیسے ہی آواز آئے گی، وہ آخری حجت نے ظہور کیا، چلو ان کی نصرت کے لیے آواز آئے گی، سہ آسمانی ہوگا، تو فوراً جو جہاں ہوگا وہ وہیں سے اٹھ کھڑا ہوگا. ایک قدم اس کا اس جگہ پہ ہوگا اور دوسرا قدم انشاءاللہ خانہ کعبہ میں ہوگا. خدایا جب تک زندہ رہوں، اور آج کی صبح اور ہر صبح ان کی بیعت کا عہد کرتا ہوں، اور ان کی یہ بیعت میری گردن پر رہے گی، جس سے نہ ہٹ سکتا ہوں اور نہ الگ ہو سکتا ہوں. خدایا مجھے ان کے انصار و اعوان، ان کا دفاع کرنے والوں، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والوں میں تیزی سے کام کرنے والوں، اور ان کے امر کی اطاعت کرنے والوں، ان کی طرف سے دفاع کرنے والوں، ان کے مقاصد کی طرف سبقت کرنے والوں، اور ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں قرار دے دے. خدایا ہمیں وہ طلعت زیبا اور وہ روح روشن دکھلا دے، اور ہماری آنکھوں میں ان پر نگاہ کرنے کا سرما لگا دے. ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے خروج کو آسان بنا دے، ان کے راستوں کو وسیع بنا دے، اور ہمیں ان کے راستے پر چلا دے. ان کے امر کو نافذ کر دے اور ان کی پشت کو قوی بنا دے. خدایا ان کے ذریعے شہروں کو آباد کر دے اور مردوں کو زندگی دے دے، کہ تو نے خود فرمایا اور تیرا فرمایا حق ہے کہ فساد بر و بحر میں ظاہر ہو گیا ہے لوگوں کے اعمال کی بنا پر. لہذا خدایا اب تو اپنے دل اپنے نبی کی دختر کے لال اور اپنے رسول کے ہم نام کو منظر عام پر لے آ، تاکہ ان کے سامنے کوئی باطل نہ آئے جس کو وہ مٹا نہ دیں، اور کوئی حق نہ آئے جس کو ثابت نہ کر دیں. خدایا انہیں بندگان مظلوم کے لیے پناہ گاہ اور بے سہارا لوگوں کے لیے مددگار بنا دے. انہیں اپنی کتاب کے معطل احکام کو زندہ کرنے والا اور دین کے گرے ہوئے پرچموں کو سنبھالنے والا اور سنت نبی کے احیاء کرنے والا قرار دے دے. خدایا ان لوگوں کو اور خوش کر دے جو ان کی دعوت پر ان کی پیروی کریں. خدایا ان کی غیبت میں ہماری ذات و ہماری ذلت و پریشانی پر رحم فرما. خدایا اس امت کے غماندوں کو ان کی حاضری سے دور فرما دے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما. جسے لوگ بہت دور سمجھتے ہیں مگر ہم بہت قریب سمجھتے ہیں، اپنی رحمت کے سہارے اے بہترین رحمت کرنے والے. بندگان خدا انقلاب آئے گا انشاءاللہ، امام تشریف لائیں گے، ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، اس وقت کا انتظار نہیں. ہمیں تمہید کرنا ہے، راستہ ہموار کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اللہ ایسے انقلاب کی حفاظت فرما جو اس انقلاب سے ملا دے.
پالنے والے ایسے علماء قائدین کو ہمیشہ ہمارے سروں پر باقی رکھ جو ہمیں امام زمانہ کی طرف لے جا رہے ہیں، جو اس انقلاب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پالنے والے تمام مومنین و مومنات آج کے دن، اس دن کے وسیلے سے طفیل میں اور صدقے میں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما دے۔ تمام جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں اس میں علم میں کامیابی عنایت فرما دے، امتحان میں کامیابی عنایت فرما دے۔ پالنے والے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے سروں سے خوف کو ہٹا دے، امن کو قائم فرما دے۔ واسطہ محمد والے محمد کا ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، اوقاف کی حفاظت فرما دے۔ پالنے والے جو بھی جہاں بھی جس جگہ جو حاجت رکھتا ہے آج کے دن اس کی ہر نیک حاجت کو پورا فرما دے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، تعجیل فرما دے، تعجیل فرما دے، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی وعلى سیدت نساء العالمین وبذت خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد مع آثار بدع والطغیان حادم ابنیت الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آباء الکرام متصل اللیالی والایام۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وکل ناظرنا بنظرة منا الیہ وجعلنا من المستشہدین بین یدیہ وتفضل اللہم رائن المؤمنین بمزید التوفیقات وازدیاد الاقبال وعلو الدرجات۔ اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجاہ محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفعہ الذکر ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔